پوری دنیا میں سب سے جو خطرناک بیماری ہے وہ لونلی نیس ہے۔ لونلی نیس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، کرب ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم ایک دن میں چاہیے؟ تنہائی کو دور کرنا ہے آپ نے خود۔ انکنڈیشنل لو کے چکر میں لوگ انسانوں کی بجائے پیٹس کو آپٹ کرتے ہیں۔ سینس آف بلونگنگنیس اینڈ لو۔ جتنی ینگ جنریشن ہے ان میں بڑی تنہائی ہے۔ یو فیل بینگ ہارٹ بروکن۔ دوستوں کے جھمگٹے کی ضرورت نہیں ہے تنہائی ختم کرنے کے لیے۔ آپ کو بے شمار سوشل ایکٹیویٹی مل جاتی ہے، اس کے باوجود تنہائی ہمارے یہاں پہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کا بڑا رول ہے انسانوں میں تنہائی پھیلانے کا۔ آپ کی زندگی کو زیادہ تنہا کر دیا۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں تنہائی وہاں پہ کیسے آ گئی؟ 65% شادی شدہ لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ 32% 32% لوگوں کی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تنہائی جو ہے نا وہ ساری بیماریوں کا ایک منبع ہے، گھر ہے۔ ہمارے ایک بیوروکریٹ دوست ہمارے سے ملنے کے لیے آئے اور وہ کہنے لگے کہ سارا دن میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، اپنے آفیسر سے بھی ملتا رہتا ہوں، ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، گھر پہ آتا ہوں، فیملی ہے، بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود تنہائی ہے۔ تنہائی، لونلی نیس ہے کیا؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے نہیں ملتے یا آپ کی زندگی میں لوگ نہیں ہوتے تو وہ تنہائی ہے۔ میرا خیال یہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ it is not the people that matter in your life, it is the lack of purpose in your life which leads to the loneliness۔ میرے ساتھ اس بڑے سینسٹیو ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ پریکٹیکلی ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں تنہائی، لونلینس کا کیا رول ہے اور یہ آتی کیسے ہے اور کہاں لونلینس شروع ہوتی ہے، میرے ساتھ ہیں افتخار حسین شاہ صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ تو نہیں تنہا ہوئے کبھی؟ ایک ایسا آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان زندگی کی کسی سٹیج پہ تنہائی فیل کرتا ہے، اور اب تو یہ ہے کہ انسانوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ تنہائی فیل کرتی ہے، اور تنہائی ایک ایگنی ہے جو جس کو آدمی سفر کرتا ہے، جو تنہائی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ جو ہے ٹاپک اس لحاظ سے بھی بڑا ذہن میں جو ہے ٹچ کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے شاعر تھے منیر نیازی، بڑے خوبصورت غزل گو تھے، غزلیں بہت خوبصورت انہوں نے لکھی ہیں، ان کے گانے بھی بڑے پاپولر ہوئے ہیں فلمی دنیا میں بھی۔ تو ان کا ایک گانا میں سن رہا تھا، وہ یہ تھا کہ تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ تو اس تنہائیوں کا زہر جس کو انہوں نے زہر کا نام دیا ہے، پوری دنیا میں سب سے جو خطرناک بیماری ہے وہ لونلی نیس ہے۔ اور ایک سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ینگ یونیورسٹی میں، جولیان ان کا نام ہے، ینگ یونیورسٹی میں ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ تنہائی کا شکار رہنے والے لوگوں میں سے 32% 32% لوگ جو ہیں وہ ارلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تنہائی کا شکار لوگوں میں سے 32% 32% لوگوں کی جلدی وہ اپنی پوری طبعی عمر پوری نہیں کرتے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ساری بیماریوں کو، ذہنی بیماریوں کو، جسمانی بیماریوں کو کا موجب بنتی ہے۔ کہ ایک اگر آدمی تنہائی میں سے گزر رہا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کا بی پی اپ ہو جائے گا، بلڈ پریشر اپ رہنے لگ جائے گا جب وہ تنہائیوں میں سے گزر رہا ہوگا، اور اس کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ بڑے حیران کن بات ہے کہ وہ کوئی فیٹس تو نہیں کھا رہا، لیکن اس کا جسم جو ہے نا وہ کولیسٹرول بنانا شروع کر دے گا۔ تو تنہائیوں کے شکار لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی فائنلی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو ایک ریسرچ کی سائڈ ہوگی، ہم اس چیز کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ہماری اپنی سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ایک اوپن سوسائٹی ہے۔ اوپن سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں آپ اپنے کمروں میں بند نہیں ہیں، ہم اکثر لانچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچے، گھر والے، رشتہ دار، مہمان۔ گھر سے باہر نکلیں آپ تو آپ کو جو بیٹھکیں ہوتی تھی گاؤں میں، دارے ہوتے تھے، اور شہروں میں آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں،
آپ کو تنہا نہ رہنے کی ریزن کوئی نہیں. آپ کے پاس اگر آپ چاہیں تو آپ کو بے شمار سوشل ایکٹیویٹی مل جاتی ہے. اس کے باوجود تنہائی ہمارے یہاں پہ کیوں بڑھ رہی؟ آپ دیکھیں نا, آپ تنہائی کو سمجھ نہیں پا رہے. بے شمار لوگ ہیں. میں ایک لڑکے کی مثال دیتا ہوں کہ وہ گھر سے آیا, پنجاب یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لے لیا ہے MSc میں. اب اور اس نے اپنی رہائش کا بندوبست کر لیا ایک ہاسٹل میں. اب آپ دیکھیں کہ ہاسٹل میں بھی بے شمار لڑکے, کلاس اور یونیورسٹی میں بھی بے شمار لڑکے, لیکن باوجود اتنی تعداد اس کے ارد گرد ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ تنہا فیل کرتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ تنہا فیل نہیں کر رہے. تنہائی ایک ایسی اصل میں یہ احساس کی بات ہے. مائنڈ کی کمپیٹیبلٹی چاہیے. یہ بڑا آپ نے مائنڈ کی, میں آپ کو بتاؤں مائنڈ کی کمپیٹیبلٹی, یہ بھی آپ نے بات صحیح کی, یہ بھی ہے, بڑا ضروری ہے کمپیٹیبلٹی. مثلا میں یہ بھی اس ٹاپک پہ یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ بڑا پیچیدہ فینومینا ہے. تنہائی جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو عام آدمی سمجھ لے. تو میں اس پہ چونکہ دیکھ رہا تھا, اور اسپیشلی یہ ٹاپک میرے خیال میں آیا کووڈ کی وجہ سے. کووڈ میں اب سارا دن ٹی وی پہ یہ لائن چلتی رہتی ہے کہ حد الوسع گھر پہ رہیں, گھر سے باہر نہ نکلیں جب تک کہ آپ کو کوئی ضروری اور اشد ضروری کام نہ ہو. یہ ون تھنگ. اب گھر میں رہیں. اب گھر میں جو ہے صورتحال کیسی ہے کہ کیوں وہ تنہائی کا شکار ہمارے لوگ, کافی لوگ, یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے انفارچونیٹلی کہ جس کا لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا یہ خیال ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تنہائی جسمانی تنہائی کو سمجھتے ہیں کہ اکیلے کمرے میں بندہ بیٹھا ہے سارا دن, اکلے گھر میں. آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ ریسرچ دیکھیں تو 65% شادی شدہ لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا وہ کیسے؟ وہ تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں کمپینین شپ ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو تنہائی وہاں پہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا نا کہ یہ ریسرچ کی بات ہے, یہ کوئی زبانی کسی شاعر کا مصرع نہیں ہے کہ 65% شادی شدہ لوگ تنہائی فیل کرتے ہیں. وہ میں آپ کو ایک جو ہے نا ایک تنہائی کتنی, میں نے کہا نا کہ پیچیدہ ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس بیماری سے گزر رہا ہے, لیکن جس سے وہ گزر رہا ہے وہ اسی کو معلوم ہے وہ کتنی ایگنی اور کتنی اذیت سے اس کی زندگی گزر رہی ہے. تو شادی شدہ لوگ ہمارے خیال میں کہ شادی, اور کئی تو یہ حیران کن بات ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ نئے جوڑے جو شادی شدہ نئے جوڑے ہوتے ہیں شادی شدہ, ان میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ تھوڑے عرصے کے بعد, مہینے کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد, 15 دن کے بعد وہ ایک دوسرے سے اکتائے پھرتے ہوں گے, پریشان پھرتے ہوں گے. وہ ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی زندگی میں اکتاہٹ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگوں کی پریزنس جو ہے اس کا تنہائی سے تعلق نہیں ہے. یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس جو موجود ہے وہ آپ کو کتنا خوش کر رہے, یو فیل ہیپی ود ہز اور ہر کمپنی ایکچولی. اور اگر آپ خوش محسوس نہیں کر رہے تو پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک نیوٹرل سی فیس ہوگا, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی پریزنس سے آپ کو تکلیف ہوگی, وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرے گا, اریٹیٹنگ قسم کی اس کا کنڈکٹ بیہیویئر ہوگا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شمار شادی شدہ لوگ بڑی تعداد ہے, وہ تنہا ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیشن شپ ایک سورس آف ہیپینس نہیں ہے, اور وہاں پہ آپ کو اریٹیٹنگ فیلنگ. شادی نہیں ہے کہ اس سے تنہائی ختم ہو جائے گی آپ. ٹھیک ہے, شادی ایسا کوئی. میں آپ کو مجھے ایک بہت اچھے شارٹ سٹوری رائٹر ہیں, افسانہ نگار, ان کا نام تھا راجندر سنگھ بیدی. راجندر سنگھ بیدی پہلے لاہور میں رہتے تھے, بعد میں پارٹیشن کے بعد انڈیا چلے گئے, لیکن ان کے افسانے بڑے مشہور ہیں. میں بیدی صاحب کا ایک افسانہ پڑھ رہا تھا, آپ حیران ہوں گے کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی, بیوی گھر آئی, اکٹھے رہنے لگ گئے. اب ان کا کوئی پہلے سے افیئر نہیں تھا, ایک جیسے شادی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں. تو وہ جو لڑکا تھا جب گھر آتا تھا تو وہ اس کی بہنیں بھی رہتی تھی, ماں بھی رہتی تھی, تو اس کی بیوی جو ہے کھانا اس کے سامنے رکھتی تھی. جب وہ اپنے کام سے واپس آتا تھا تو اگر اس میں نمک کم ہے یا مرچ بہت زیادہ ہے, اس سے کھایا نہیں جا رہا, تو اس کی عجیب سی عادت تھی, جیسے ہمارے ہاں ہے کہ اتنے کو کلچرڈ اور تہذیب یافتہ لوگ نہیں ہیں, تو وہ اس میں کہتا تھا یہ کھانا بنایا ہے آپ نے میرے لیے, اور ساتھ ہی تھپڑ دے مارتا تھا اپنی بیوی کو.
اب وہ سارا گھر حیران ہو جاتا تھا، اس کو تھپڑ لگ گیا اور وہ چلی گئی. اس کے بعد وہ کھانا کھا کے چلا گیا دوستوں کے ساتھ، جیسے ہماری روایت ہے، شام کو مغرب کے بعد آیا یا مغرب کے وقت آ گیا واپس. تو اس کی بیوی جو تھی وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، گپ شپ جیسے گھر میں لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ سارا دن یہ فیل کرتا تھا کہ میں نے زیادتی کی ہے، کیا ہوا نمک تھوڑا تھا یا زیادہ تھا. لیکن وہ گھر جب آتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ جب اس کی بیوی پہ نظر پڑتی ہے جو اس کی بہنوں کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی ہوتی ہے، اور وہ گلٹ کا شکار ہوتا ہے. لیکن جب اس کی نظر بیوی پہ پڑتی ہے اور بیوی کی اس پہ پڑتی ہے تو وہ ہنس دیتی ہے، مسکرانے لگ جاتی ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اس کو مارا تھا، یہ ہنس رہی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس کو جو گلٹ تھا وہ آہستہ آہستہ اس کو منع کرتا رہا کہ بھئی میں نے اس کو نہیں مارنا چاہے کچھ بھی کرے. اس نے مارنا چھوڑ دیا، اس کو مارنا چھوڑ دیا. تو ایک دن گھر آیا تو پتہ چلا کہ بیوی گھر پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے جی وہ اپنا بیگ بسترا لے کے چلی گئی ہے. بڑا حیران ہوا کہ کیوں، آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں کہ ہمارے ساتھ تو کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوئی، ہم تو بڑا اچھا اس سے برتاؤ کرتے تھے. تو جب اس کے گھر جا کے پتہ کیا تو اس نے کہا میں نے نہیں آنا، بالکل ہی نہیں آنا، اب میں نے اپنے گھر رہنا ہے، ماں باپ کے گھر میں. تو گھر والوں نے کہا کہ وہ ہمارے سے نہیں آیا، اب منانے جاؤ. وہ منانے گیا تو جب اس کو کہا کہ بھائی تجھے تکلیف کی ہے، میرے بہن بھائی لڑتے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے سائڈ پہ ہو کے کہا خامن سے کہ آپ کا پیار ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیوں پیار کیوں ختم ہو گیا؟ کہتا ہے بس آپ کا جو سلوک تھا وہ تبدیل ہو گیا، میں آپ کی اپنی نہیں رہی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ سینس آف بلونگنگ جو ہے، یہ سینس آف بلونگنگ کہ ایک جو ہے نا امریکن سائیکالوجسٹ ہے ابراہم میلس، وہ لکھتا ہے کہ جی کسی بھی جاندار کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا اور رہائش، رہنے کی جگہ، ساتھ اس کو سیکیور فیل کرے، جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں کو خطرہ نہیں ہے جان کا یا اس قسم جیسے ہوتا ہے جانوروں میں. یہ بنیادی چیزیں ہیں، کھانا پینا، رہائش اور سیکیورٹی. لیکن جو اگلا سٹیپ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جو اس کو اپنائیت کا ٹچ دے. سینس آف بلونگنگنیس جس کو کہتے ہیں، اینڈ لو. سینس آف بلونگنگنیس اینڈ لو. یہ جو بلونگنگنیس اور لو کی جو بات کی ہے، یہ اگر کنڈیشنل ہو جائے شاہ صاحب تو یہ بھی الٹیمیٹلی ایک لانگر لاسٹنگ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے نہیں، لیکن مصنوعی دیکھیں نا، آپ کو انسان کو کوئی انکنڈیشنل لو پرہیپس از اے پری ریکوزٹ. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انکنڈیشنل لو کے چکر میں ہی لوگ انسانوں کی بجائے پیٹس کو آپٹ کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ ایک انکنڈیشنل تھوڑی سی بیسک نیڈز ہیں اس جانور کی، لیکن وہ جو پیار محبت آپ کو دیتا ہے وہ انکنڈیشنل ہے. ڈو یو تھنک اٹ از اندر پیرامیٹر؟ آپ کو بالکل معلوم ہوگا، آپ دنیا میں گھومتے ہیں، کہ میں نے بے شمار لوگوں کو میں کولوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو ہماری ایک ٹیچر تھی جو ان میرڈ تھی، اور اس کا تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کتوں کے ساتھ رہتی ہے، ڈاگیز کے ساتھ. 5-7 اس نے کتے رکھے ہوئے ہیں. اور بڑے حیران ہوئے کہ اس نے شادی نہیں کی ہوئی، پڑھی لکھی ہے، یونیورسٹی کی پروفیسر ہے، خوشحال ہے. تو اس نے کہا کہ جتنی بے لوث محبت جب میں گھر میں انٹر ہوتی ہوں تو وہ جو ڈاگی مجھے محبت دیتے ہیں وہ انسان نہیں دے سکتے. یہ جانور کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو خاص طور پہ آپ کے پیٹس ہیں یہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. بچوں کی بھی محبت آپ کے لیے انکنڈیشنل ہوتی ہے، اوور فلوئنگ قسم کا لو ہوتا ہے. یو جسٹ لو بینگ ود دیم ایکچولی. اور جب بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر انسان بن جاتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ انوسینس جو ہے یہ بھی ایک چاہیے ہوتی ہے ایک بانڈنگ کے لیے، ایک ریلیشن شپ بانڈنگ کے لیے؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، جیسے میں نے کہا وہ ایک ہی ہے کہ لو اینڈ بلونگنگنیس. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں باہر بڑے سکسیزفل ہوتے ہیں، بڑے کامیاب ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں کہ ہی از ویری ہیلپ فل پرسن. لیکن اس کے اپنے گھر میں جو تنہائیاں ہوتی ہیں اس کی وائف کو وہ وہی جانتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایٹ ٹائمس ہم کوشش کرتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم تنہا نہ ہوں، ہمارا کچھ نہ کچھ سوشل سرکل ہو. لیکن جب آپ سوشل سرکل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فرینڈس ہوں، فیملی ہو، آپ کے پروفیشن کے لوگ ہوں، تو ایٹ ٹائمز یو فیل بینگ لیفٹ آؤٹ فار مینی ریزن.
اکثر لوگ جو ہیں وہ مٹیریلسٹک باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ گاڑیاں ہیں, یہ گھڑیاں ہیں, یہ بیگ ہیں, اور یو ڈو ناٹ ایسوسیٹ یور سیلف ود دیم ایکچولی. بعض جگہوں پہ آپ کو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کی ظاہری خوبصورتی کے بہانہ بنا کے یو فیل بینگ لیفٹ آؤٹ. کیا کرے بندہ جہاں پہ ڈیجیکشن آپ کو ٹائم اینڈ اگین ملے, اور ہمارے لوگ تو بدتمیزی کی حد تک ایٹ ٹائم کسی کو ریجیکٹ اور ڈیجیکٹ کرنے میں آگے ہوتے ہیں. یو فیل بینگ ہارٹ بروکن. میری جو اپنے ذاتی مشاہدہ ہے نا, کہ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا, امریکہ اور یورپ میں تو تنہائی کو وبا کہتے ہیں, ایک وبا کی شکل اس نے اختیار کر لی, ایک سے دوسرے تک جاتی ہے, بالکل جاتی ہے. اور سب سے زیادہ تنہائی ینگ لوگوں میں ہے. جتنی ینگ جنریشن ہے ان میں بڑی تنہائی ہے. نہیں لیکن وہ تو شادی نہیں کرنا چاہتے, دے آر ہیپی بینگ سنگل اینڈ یہ خیال ہے کہ شادی نہیں کرتے, وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ہاں تو جبر ہے نا. اب لڑکا ایک عمر کا ہو جائے تو سارا گھر رشتہ دار پڑ جائے, نہیں شادی کیوں نہیں کر دیں, اتنی عمر ہو گئی ہے. اب یہ کویسچن شروع ہو جاتا ہے. وہاں تھوڑی فریڈم ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ شادی از ناٹ سولوشن. تنہائی کیسے ختم کی جائے, میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو جب اس ٹاپک میں نے تھوڑا سا غور کی اور ریسرچ کی تو مجھے تو بہت ہمدردی ہوئی انسانوں سے جو تنہا رہتے ہیں, تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پیر فقیر جو جھاڑ ووڑ کرتے ہیں, عورتوں کو مارتے بھی ہیں, کبھی دم کرتے ہیں, کبھی کیا سولوشن, یہ آپ کو معلوم ہو کہ بہت پھیلا ہوا ہے. میں حافظ آباد میں تھا تو حافظ آباد میں بہت حکیم ہیں, اور اس تنہائی کی وجہ سے جو خواتین پریشان ہوتی ہیں یا بندے پریشان ہوتے ہیں تو وہ علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے شاہ صاحب یہ بتائیں, تنہائی کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں, اگر ہم ازیوم کر لیں کہ 60 سال کی ایج ریٹائرمنٹ کی ہمارے ہاں ہے, تو 60 سال کے اوپر کے لوگ زیادہ تنہا ہیں. جو آپ کی ینگر جنریشن ہے وہ آپ سے اتنا ایسوسیٹ نہیں کرتی, اتنا ٹائم نہیں دیتی. آپ کے اپنے جو ایک پیئر گروپ ہے, جو ایج فیلوز ہیں, وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ سائیکلوجیکل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ان ڈیمانڈ ہوتے ہیں, ہر کوئی آپ کی طرف bھاگ رہا ہوتا ہے, اب آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی طرف کوئی نہیں آ رہا. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سب سے زیادہ تنہائی کا شکار ینگ لوگ ہیں, ینگ جنریشن ہے, جو بظاہر آپ کو بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں. سر وہ اکتاہٹ کو تو ہم تنہائی سے نہیں کر رہے. اکتاہٹ نہیں ہے. میں نے جیسے یونیورسٹی کے لڑکے کی مثال دی کہ فٹ ہے سر, میں اس میں نہیں لیفٹ آؤٹ نہیں. اصل میں پتہ ہے کیا تنہائی ختم کیسے ہوتی ہے؟ تنہائی ایسے ختم ہوتی ہے اگر کسی آدمی کو, کسی عورت کو, کسی آدمی کو یونیورسٹی میں ایک دو دوست بھی مل جائیں. دوستوں کے جھمگٹے کی ضرورت نہیں ہے تنہائی ختم کرنے کے لیے. کئی لوگوں کے سینکڑوں دوست ہوتے ہیں, شناسا ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی تنہا ہوتے ہیں. تنہائی ختم کیسے ہوتی ہے وہ یاد رکھیں, یہ جو ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ تنہائی کس طریقے سے ختم ہوتی ہے کہ آپ کے کچھ مخلص دوست ہوں جو آپ سے پیار کرتے ہوں, اور پھر آپ کا اور ان کی چوائسز یا ہابیز سیم ہوں. سر مخلص دوست اگر ٹائم نہیں دے گا تو نہیں, مثلا میں آپ کو کیا, نہیں دوست کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کو, آپ میوزک لور ہیں, میں میوزک لور ہوں. یقین کریں کہ میں کچھ ایسے لوگ جن کی تعلیم پرائمری بھی نہیں ہے, 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھے ہوئے, وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں اور میوزک کی بات شروع ہو جائے اور میوزک بجانا شروع ہو جائیں, مجھے لگتا ہے یہ دنیا جنت ہو گئی. مجھے یہ بتائیں, یعنی آپ کے جو ہابیز ہیں, آپ کی جو پسند کی چیزیں ہیں, وہ دوست آپ کے پاس ہونے چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک سکیل پہ اگر ہم دیکھیں تو لونلینس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے, کرب ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم ایک دن میں چاہیے؟ جس طرح آپ کو سونے کے لیے 7-8 گھنٹے چاہیے, کہ اگر آپ 2 گھنٹے کسی اچھی کمپنی میں سپینڈ کر لیں تو آپ کے سارے دن کی لونلینس جو ہے وہ ختم ہو. اچھی کمپنی سے مراد ہے, اچھی کمپنی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے بڑے سوشلی اپ ورڈ لوگوں سے, خوشحال لوگوں کے ساتھ پاس بیٹھے رہے ہیں, بڑے انٹلیکچوئل ہیں, بڑی پڑھی لکھی باتیں, وہ نہیں ہے. لونلیس صرف اس طریقے سے ختم ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کے کچھ ایسے دوست ہوں جن سے آپ کو, لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پرانے دوستوں سے مل کے بندہ جو ہے نا فریش ہو جاتا ہے, کیوں ہو جاتا ہے؟ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپ لوگوں کی آپس میں پسند جو ہے وہ ایک ہوتی ہے, باتیں ایک ہوتی ہیں, پھر تو تنہائی ختم ہوتی ہے. اور آخری اور کنکلوڈنگ بات میں آپ کو الماس صاحب بتاؤں کہ جیسا میں نے کہا ہے کہ میں تو بڑا ہرٹ ہوا ہوں دیکھ کے, جب اس موضوع پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے
تو کہ لوگ بہت تنہائی کا شکار ہیں, اذیت سے گزر رہے ہیں, اذیت سے. میں کچھ عرصہ یہاں ایک ڈاکٹر سعد ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکاٹرسٹ ہیں, جو گلبرگ میں منی مارکیٹ کے پیچھے ان کا کلینک ہے. تو وہ بڑے اچھے انسان ہیں. میں سمجھتا ہوں کیسے اچھے انسان کہ بینگ پروفیسر ان لاہور وہ بھی حافظ آباد میں جاتے تھے ایک دن مہینے میں یا 2 دن, جو ایسے لوگ ہیں ان کے علاج کے لیے. میں آئی تھاٹ کہ لاہور سے تنہائی کے لیے حافظ آباد جاتے تھے, وہ اس لیے اپنی ٹیم لے کے لڑکیاں لڑکے جاتے تھے. اور جو عام آدمی دیکھیں نا, میں نے ان کے کلینک میں جا کے دیکھا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ سعد صاحب کے جو کلینک ہے, کیونکہ 2-3 ہزار 5 ہزار تو فیس ہے, وہاں میں حیران ہوتا تھا کہ جو ان کی پیشنٹ آئے بیٹھے ہیں, جن کو پیشنٹ کہنا مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے, خوبصورت ڈریس, خوبصورت لوگ, ان سے بیٹھے عمارت چھلکتی تھی. یہ کتنے خوشحال لوگ ہیں سارے ان کے پیشنٹ, کیونکہ وہ افورڈ وہی کر سکتے تھے ڈاکٹر سعد کے پاس جانا. غریب جو عام آدمی ہے وہ تو بیچارہ اپنی زندگی وہ ٹھٹر رہا ہے, اذیت سے. خوشحالی اور عمارت کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپ نے بڑے خوبصورت. تو وہاں میں دیکھتا تھا, تو وہ ان کا, میں ان کو اچھا انسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں احساس ہے کہ پنڈوں میں بھی لوگ تنہائی کا شکار ہیں. اور اب میں نے کہا نا کہ بیوی, میاں بیوی ہیں اور آپس میں یقین کریں کہ کوئی انڈرسٹینڈ, ان کو دکھ ہی یہی ہے. بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے. فیملی ممبرز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. میں اس لیے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ لونلی نیس کی وجہ سے بے شمار کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو بے شمار اور بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. بالکل ایسے ہی. آن دی ادر سائڈ جب آپ خوش ہوتے ہیں, کسی سے آپ ملتے ہیں, تو آپ کا آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے جو آپ کی ہیپی ہارمونس ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ دے ٹیک دس رسپانسبلٹی کہ میرے گھر کا کوئی فرد, وہ بچہ ہے یا بڑا ہے, وہ اکیلا نہ رہے, اینڈ دے شوڈ میک اکیلا مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنائیت فیل کرے, اپنائیت وہ ایفرٹ کریں, اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ ان کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے غریب لوگوں کو, کچھ لوگوں کو اتنا خوش دیکھا, ان میں پتہ ہے کیا ہے. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر علماء صاحب آپ میرے دوست ہیں, میرے اپنے ہیں, اگر آپ کو میرے چہرے سے خوشی کا پتہ نہ چلے کہ آپ کی کون سی بات نے مجھے ہرٹ کیا ہے, اگر اس بات کا آپ کو ادراک نہ ہو اور کون سی بات نے مجھے خوش کر دیا ہے صرف چہرہ دیکھنے سے, چہرہ پڑھنے سے, تو پھر تو آپ کا میرا کوئی تعلق ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کی اگر وائف کے چہرے پہ تھوڑا سا بھی پریشانی ہے تو وہ بھانپ جاتے ہیں کہ کیا ہوا, خیریت تو ہے. یہ ہوتا ہے تعلق. بندہ پارٹنر مر رہا ہے اور وائف جو ہے وہ بندہ خامند میوزک سن رہا ہے, تو سب سے پہلے تنہائی کا یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی تنہائی دور نہیں کر سکتا, کوئی اور آدمی, فیملی میں سے, پڑوسی, کوئی سٹاف. تنہائی کو دور کرنا ہے آپ نے خود. ہر آدمی کی اگر جو فیل کرتا ہے کہ میں تنہا ہوں, تو وہ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ تنہائی کا علاج وہ خود ہی کر سکتا ہے سب سے بہتر. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک تو اسے چاہیے کہ اس کی جو چیزیں اس کو پسند ہیں, جیسے میں نے کہا کہ میوزک, کسی کو ریڈنگ پسند ہے, کتابیں پڑھنا, افسانے پڑھنا پسند ہے, تو وہ ان دوستوں کے ساتھ وقت گزارے جن کی پسند اس جیسی پسند ہو. ان کی کمپنی میں وہ اچھا فیل کرے گا, خوش فیل کرے گا. لیکن کوشش کس نے کرنی ہے؟ خود اس نے. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے خود آرکیٹیکٹ ہیں. بالکل. آپ نے اپنی زندگی کا پیٹرن اسپیشلی ود ریلیونس ٹو تنہائی. اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک تنہائی ختم کرنے کے لیے آپ ایک ریلیشن شپ کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی تنہائی ختم ہو. دوسرا, ساری عمر سے ہم یہ سنتے آئے کہ آپ کی ہابیز ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا میوزک ہے, ریڈنگ ہے, گولف کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, پھر ان کے ریفرنس سے آگے انسانوں سے وہ دوست تلاش, نہیں کہ اکیلے آپ بیٹھے ہیں اور میوزک سن رہے ہیں. آپ کو ان لوگوں کی کمپنی چاہیے, مخلص دوستوں کی, چاہے ایک دوست بھی آپ کے لیے کافی ہے. اگر بیوی کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میرا خاوند میری خوشی سے ڈانس کرنے لگ جائے گا یا میری شکل سے اداسی دے کے پریشان ہو جائے گا, کوئی تنہائی نہیں ہے. سوشل میڈیا میں نے ایک آلٹرنیٹیو آپ کو رول جو ہے وہ دے دیا ہابیز کے حوالے سے کہ آپ پہلے فزیکل لوگوں سے ملتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے میوزک سنتے تھے, کتابیں. اب آپ آن لائن یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اب آپ آن لائن فزیکلی لوگ ایلیمینیٹ ہو گئے لیکن وہ سارا فینومینن موجود ہے.
डू यू थिंक कि आज हम देखें कि एक घर में एक लाउंज में 6 लोग बैठे हुए हैं, तो वो 6 लोग आपस में बातें नहीं कर रहे होते, वो सब अपने अपने मोबाइल पे बातें कर रहे होते हैं और लोगों से. डू यू थिंक दिस कनेक्टिविटी जो है इसने रीडिफाइन कर दिया इस पूरे फिनोमिनन को? ये देखें ना, पूरी दुनिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे यक ज़बान है कि ये जो इंटरनेट और जिसका आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, इसने इंसानों को ज़्यादा तन्हा कर दिया है. इसका बड़ा रोल है इंसानों में तन्हाई फैलाने का. मेरा भी एक दोस्त कह रहा था कि घर में मैं तन्हा इसलिए ज़्यादा होता हूँ कि कोई यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है, कोई व्हाट्सएप खोल के बैठा हुआ है, कोई इंटरनेट पे चैटिंग कर रहा है. तो इसलिए वो कह रहा, उसकी बात जो मोदी की थी जो मुझे अच्छी लगी, उसने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि एक कमरा ऐसा रखें अपने घर में, चाहे छोटा सा भी कमरा हो, जिसमें मोबाइल ले जाना मना हो. कोई मोबाइल वहाँ या कोई ऐसा जो है चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी तवज्जो किसी और तरफ. कोई आदमी जो वहाँ जाके बैठ जाए, इट मीन्स कि वो व्हाट्सएप पे बात नहीं करना चाहता, यूट्यूब नहीं देख रहा. तो एक कमरा तो घर में होना चाहिए जहाँ ये चीज़ें बंद हों. अब लोग एक लाउंज में, टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं, टीवी चल रहा है और वो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं. मुझे ये बताएं कि जो रिलेशनशिप ख़राब होने और जो तन्हाई की एक बड़ी वजह ये है कि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपकी क्लिक पे, फिंगर टिप्स पे दुनिया की बेहतरीन चीज़ें अवेलेबल हैं. मसलन अगर आप एक खातून को देखना चाहते हैं और एक तरफ आपकी बीवी है, तो आप एक दुनिया की बेहतरीन खातून को ढूंढ भी लेते हैं, उसकी शक्ल भी देख लेते हैं, उसका डांस भी देख लेते हैं, उसका म्यूज़िक भी. तो आपका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है बिकॉज ऑफ दिस फेक वर्ल्ड वो इतना हाई हो गया कि आपकी बीवी वो उस लेवल तक शायद ना पहुंचती हो, तो यू गेट डिसइंटरेस्टेड. पोर्नोग्राफी की एक बहुत बड़ी वजह ये कही गई कि पोर्नोग्राफी की वजह से जो मैरिड रिलेशनशिप हैं वो इसलिए ख़राब हुए कि आपका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन उन चीज़ों को देख देख के एक डिफरेंट लेवल पे चला गया एंड यू डू नॉट गेट दैट फ्रॉम योर पार्टनर एक्चुअली. डू यू थिंक दिस इज अनदर रीज़न कि जो एक फेक वर्ल्ड में चीज़ें आप देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोग जो अवेलेबल हैं उनसे वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि उस लेवल तक वो अपने आप को रेज करें, वो नहीं कर पाते एंड यू गेट डिसइंटरेस्टेड इन दैम. ये बहुत बड़ा आपने फैक्टर कहा है और इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि जब आपका एक्सपोजर, इसीलिए तो कहते हैं कि ये इंटरनेट वगैरह ने आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा तन्हा कर दिया है. इंटरनेट वगैरह ने आपकी ज़िंदगी में तन्हाइयाँ फैला दी हैं, ये उसका रोल है. ये आपकी बात बिल्कुल सही है. लेकिन फाइनली मैं यही कहूँगा इस मौजू पे कि जितना मैंने गौर किया है ना, में भी बेशुमार बीमारियां हैं, कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक, और आपको पता है कि तन्हाई की वजह से ये सारी बीमारियां, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बीपी की डिजीज़ हो जाती है. ये मैं समझता हूँ तन्हाई जो है ना वो सारी बीमारियों का एक मुंबा है, घर है. तो इसलिए इंसान होते हुए, लेकिन उसका मैंने ये भी अजीब सी बात मैं बताऊं आपको जो मुझे अजीब लगी कि इसका हल अगर आप समझते हैं कि लोग आपका हल करेंगे, वो उन्होंने नहीं करना. आपने खुद करना, तन्हाई से आपने खुद निकलना है. उसके लिए आपने एफर्ट करनी है और ये आसान एफर्ट नहीं है. इसके लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा. लेकिन किन दोस्तों के जो मुखलिस है. कैथारसिस का एक लफ्ज़ होता है कि आप दिल की बात किसी से करें, तो उसी से करेंगे ना जो सुनने वाला हो, जो आपको टाइम वेरी ट्रू मिलती नहीं है. आप लेकिन आपने मिलना है, उन्होंने क्यों मिलना है? कोशिश करें, मैं कोशिश करूं कि मैं अपने दिल की बात करने के लिए कोई ऐसा बंदा जो 1 घंटा मेरे साथ बैठे. लोग 5-5 मिनट बाद अपनी घड़ी देखते हैं. मैं कहता हूँ देखें ना, क्या करेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन वो मुखलिस और अच्छे दोस्त वो होते हैं, हाँ, जो आपको देख के खुश हो जाते हैं, आपकी एंट्री से खुश, वो नहीं है, हाँ, एंट्री से खुश. सर थैंक यू वेरी मच. ये बड़ी हमने डिटेल में एक डिस्कशन इसलिए की कि आप जब ये सुनेंगे या देखेंगे तो लगेगा शायद आपकी बातें हम कर रहे थे. हमने मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को इसलिए डिस्कस किया कि आप अपने आप को रिलेट कर सकें और देखें कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर करना है. तन्हाई बहुत बड़ा धीमक की तरह का मर्ज है जो ग्रेजुअली आपको एलिमिनेट करता है, डिके की तरफ लेके जाता है. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है और आप बजाते खुद कंप्रोमाइज़ होते हैं. बचने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर प्लान करें, अपने बारे में सोचें, जो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसके बारे में क्लैरिटी रखें, जो लोग अच्छे लगते हैं उनके लिए एफर्ट करें और ज़रूर मिले, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके लिए एफर्ट करें. आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प. थैंक यू.